سب مسکراتے ہیں لیکن کیا سب خوش ہیں؟ باہر سے تو سب مسکراتے ہیں لیکن کیا سب خوش ہیں؟ تصویروں میں خوشی نظر آتی ہے، حقیقت میں زخم چھپے ہوتے ہیں۔ ہر گھر کی دیوار کے پیچھے کوئی کہانی ہے، ہر چہرے کے پیچھے کوئی آنسو ہے، سوائے اس کے جس نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ زندگی کے میلے میں سب رنگین کپڑے پہنتے ہیں، زندگی کے میلے میں سب رنگین کپڑے پہنتے ہیں، لیکن دل کے زخم کوئی نہیں دیکھتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہر کوئی کچھ کھو چکا ہے۔ کوئی صحت کھو چکا ہے، کوئی سکون، کوئی رشتے کھو چکا ہے، کوئی عزت، کوئی امید کھو چکا ہے اور کوئی خواب۔ یہ دنیا امتحان ہے، جنت نہیں۔ یہاں خوشیاں عارضی ہیں، غم بھی عارضی۔ اصل سکون وہ اللہ کے قریب، جو صرف سکون ہے وہ جو ہے وہ صرف اللہ کے قریب ہی ہے۔ یعنی کہ دلوں کا سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے۔ دلوں کو اطمینان کس سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جتنا قریب اللہ کے ہو جاؤ گے اتنا سکون ملے گا۔ لوگ دولت میں خوشی ڈھونڈتے ہیں، لیکن دولت تنہائی نہیں مٹاتی۔ لوگ شہرت میں خوشی ڈھونڈتے ہیں، لیکن شہرت خوف نہیں مٹاتی۔ لیکن دنیا کے وعدے سب فریب ہیں۔ سچا سکون تب آتا ہے جب دل اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے، جب ہم شکر گزار ہو جائیں، شکوہ کرنا چھوڑ دیں، جب ہم حرام دولت ختم ہو سکتی ہے، صحت کمزور ہو سکتی ہے، لوگ بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ کبھی نہیں بدلتا۔ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، حدیث قدسی میں ہے کہ جو بندہ مجھ سے جس طرح کا گمان رکھتا ہے میں اس کو اس کے اکارڈنگ اسی گمان کے اکارڈنگ دیتا ہوں، یعنی کہ جس چیز کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر تم اللہ سے خیر کی امید رکھو گے تو تمہیں خیر ملے گی، اگر تم برکت مانگو گے تو تمہیں برکت ملے گی۔ خوشی کا راز کم چیزوں میں قناعت ہے، سکون کا راز زیادہ ذکر میں ہے، محبت کا راز اخلاص میں ہے۔ لوگ تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، دنیا تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بس تم اس کا دامن نہ چھوڑنا۔ یاد رکھو دنیا کے غم ختم نہیں ہوتے، دنیا کے غم ختم نہیں ہوتے۔ جب تم اللہ کو اپنا سہارا بنا لو، جب ہم قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو، ہر روز خود سے پوچھو میرا دل کس سے جڑا ہوا ہے، دنیا سے یا اللہ سے؟ اگر جواب دنیا ہے تو غم تمہارے ساتھ رہیں گے، اور اگر جواب اللہ ہے تو سکون تمہارے دل میں اتر جائے گا۔ خوشی چیزوں میں نہیں، رب کی رضا میں ہے۔ خوشی لوگوں کے الفاظ میں نہیں، قرآن کے الفاظ میں ہے۔ خوشی دنیا کے وعدوں میں نہیں، اللہ کے وعدوں میں ہے۔ آج فیصلہ کرو، اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دو، اپنے غم اللہ کے حوالے کر دو، اپنی خوشی اللہ کے ساتھ بانٹو۔ یہی تقویٰ ہے، یہی اصل آزادی ہے، یہی دل کا سکون ہے، اور یہی جنت کی خوشبو ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سب کچھ خوش ہیں، لیکن اصل خوشی صرف ایمان والوں کے لیے ہے، وہ جو اللہ سے جڑ گیا، دنیا سے نہیں، جو ہر حال میں صبر کرتے ہیں، وہ جو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ فرینڈشپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا پورے دن کی ایکٹیویٹی کوئی سنے تو وہ صرف اللہ پاک ہی ہے، ان کے ساتھ اپنی کنورسیشن، اپنی بانڈنگ اتنی اسٹرانگ رکھیں، اور ضروری نہیں کہ آپ کسی بھی جو ہے نا ذکر کا ہاں ٹھیک ہے یاد کر کے اور پھر اللہ سے مانگے۔ آپ اپنی الفاظ میں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، جس طرح سے ایک بھکاری جو ہے، ایک بھیک مانگنے والا جب ہم نے دیکھا ہے، جب ہمارا یو ٹرن آتا ہے تو گاڑی کے پاس کتنے بھکاری جو ہے نا فقیر جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تب تک گاڑی کا دروازہ نوک کرتے رہتے ہیں، میرر نوک کرتے رہتے ہیں، جب تک اسے 10 کا یا 5 کا نوٹ نہ دے دیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ بھائی میرا روزگار یہی ہے، یہ مجھے پیسے دے گا، رات کو کلیکٹ ہوں گے، اینڈ دین اس کے بعد
कुछ खाया जाएगा। तो गाइज़ अगर वो दरवाज़ा तब तक नॉक करते रहते हैं शीशे का भी, गाड़ी का भी, कि ये भाई हमें पैसे दें, तो फिर हम लोग किस तरह से, आपने कभी गौर किया कि क्या हमने इस तरह से अल्लाह पाक से मांगा है? अगर आप इस तरह से अल्लाह से मांगते हो कि या अल्लाह आज मैं सजदे से नहीं उठ रहा, आज मैं जाए नमाज से नहीं उठ रहा, आज जो भी है तूने देना ही देना है, वो चाहे तहज्जुद का टाइम है, वो चाहे सफ़र में हो आप, सफ़र कहते हैं 3 बंदों की दुआ जो है ना कभी रद्द नहीं होती। वैसे तो अल्लाह ताला इंसान की शायर हक से भी ज़्यादा करीब है, लेकिन बेसिकली जो 3 लोग हैं वो कौन कौन से, एक बाप की अपने वालिदैन बच्चों के लिए, एक जो है ना अपना जो सफ़र में है उसके लिए, और दूसरा मज़लूम की दुआ। तो अगर अल्लाह पाक आपके पेरेंट्स को ज़िंदा सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी वाली ज़िंदगी जो है ना सेहत वाली ज़िंदगी दे, आप उन्हें कहें कि वो आपके हक़ में जो है ना आपके लिए दुआ करें। आपको वैसे कहने की ज़रूरत नहीं, वो डेली बेस पे करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के काम करें कि उनके दिल से ऑटोमेटिक अपने यूट्यूब चैनल का इंट्रो करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज जो मेरा टॉपिक और था वो आपके साथ ये था कि असल में जो हमें नज़र आता है ना कि हम लोग अपने आप को कंपेयर आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द रिलेटिव से और अपने फ्रेंड से कर रहे हैं, लेकिन ये सब झूठ है। जो आपको हर आज की, बल्कि आज स्पेशली आज के दौर में हर बंदा ही कोई ना कोई मसले में है। किसी को अपनी इज़्ज़त जो है ना गवा बैठा है, कोई जो है ना सुकून नहीं है घर में, कुछ फाइनेंशियली इशू हैं, कुछ बिज़नेस में लॉस है, लेकिन हर बंदा एक दूसरे को यही शो ऑफ करवा रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन असल में हर कोई डिप्रेशन में जा रहा है, सिवाय उनके जिन्होंने अपनी बॉन्डिंग, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया है, जिनके साथ उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं, और जिनकी अल्लाह ताला के साथ जो है ना कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद। और इवन कि वो अपने अल्लाह से इस तरह से बातें करते हैं कि जैसे वो वाकई, वैसे तो 24 आवर्स वो आपको वॉच करते हैं, लेकिन वो ये आज के दौर में वो इस तरह के भी लोग हैं जो अल्लाह ताला से इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं जैसे उनके सामने हैं, और बेसिकली वही लोग जो है ना सुकून से हैं। बाकी अदरवाइज़ देखा जाए तो हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सिर्फ क्या वजह है कि हम लोगों ने हमारे ईमान